موضوع الدرس في ذبائح أهل الكتاب والنكاح مع الكتابيات سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج تم پہ حلال کر دی گئیں پاکیزہ چیزیں. تو الیوم سے مراد جو ہے وہی الیوم ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی عرفات کا دن جس میں یہ آیات نازل ہوئیں. اور تقریباً یہ آخری صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 82 دن زندہ رہے اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. ویسے آیات تو اور بھی اتری ہیں لیکن سورت کوئی نہیں اتری. سورت یہ تقریباً آخر صورت ہوئی اور یہ سورت بھی کئی مراحل میں اتری ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو پھر بھی اس سورت کا کچھ حصہ اترا. اسی طرح حدیبیہ کے سفر میں بھی اس کا کچھ حصہ اترا اور عرفات کے دن یوم الوقوف میں بھی اس کا کچھ حصہ اترا. تو تقریباً یہ آخری سور میں ہے. آخری صورت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی ایسا حکم نہیں آیا جن احکام کو منسوخ کر، یعنی جو آخری حکم ہوتا ہے وہی ناسخ ہوتا ہے. اسی لیے محدثین، مفسرین، مجتہدین، فقہا رحمہم اللہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ سب سے آخری حکم کیا ہے، کیونکہ احکام تو بہت ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکام جو ہیں وہ ابتداء اسلام میں دیے لیکن بعد میں منع کر دیے. جیسے موتے کا حکم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حکم دیا اور بخاری شریف میں بھی روایات موجود ہیں. لیکن پھر نہی آ گئی کہ حضور پاک نے نہا عن المتعۃ والحمر الاہلیۃ، اس سے آپ نے منع فرما دیا کہ آج کے بعد متع بھی حرام ہے اور گدھا کا گوشت بھی حرام ہے. تو وہ آخری حکم جو ہے اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا. یہ ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھا کریں. اور اسی طرح یہ بھی سمجھنے والی بات ہے میرے طالب العلم بھائیوں کے لیے کہ محدثین مثلا باب باندھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے یہ منسوخ ہو گیا، یہ نہیں کہتے کہ یہ حکم ناسخ ہے، پھر ان کی احتیاط. لیکن جب وہ باب باندھتے ہیں تو جو باب بعد میں باندھیں گے وہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے حکم کا ناسخ ہے. یہ ایک طریقہ ہے محدثین. مثلا آپ دیکھیں ترمذی شریف دیکھیں اور کوئی کتاب
تو اگر انہوں نے رفع یدین کرنے کا باب باندھا ہے تو اس کے بعد نہ کرنے کا باب بھی باندھا ہے. کسی محدث نے یہ نہیں کیا ہے کہ رفع یدین جو ہے کرنے کا باب بعد میں باندھا ہو اور نہ کرنے کا پہلے باندھا ہو. کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں. تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ حکم تھا لیکن بعد میں وہ ختم ہوا. اور اسی لیے علماء نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ اس رفع یدین کرنے کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. وہ خود بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی ایک اصول ہے محدثین کا کہ اگر حدیث کا راوی خود عمل نہ کرے تو اس کا معنی ہے اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ حکم ختم ہو گیا. ورنہ وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے جس حدیث کو اس نے خود بیان کیا ہو. جیسے ناممکن ہے نا کہ وہ حدیث بھی بیان فرمائیں اور حضور کا سنا ہو پھر کیسے چھوڑ دیں. اسی طرح پھر ناسخ اور منسوخ میں کچھ اقسام ہیں یاد رکھیں. مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی حکم باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی. یعنی قراءتاً منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے. جیسے زنا کے بارے میں 2 حدود ہیں. اگر دونوں کنوارے ہیں تو 100 کوڑا مارا جائے گا. شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا. اب رجم کا حکم تو باقی ہے کہ حضور پاک نے رجم فرمائی, صحابہ نے رجم فرمائی, خلفائے راشدین نے رجم فرمائی. حکم نہ ہو تو کسی کو مار دینا تو بچوں کا کھیل ہے. یعنی نعوذ باللہ ایک مرد عورت کو ویسے مار دیا جائے. صحابہ تو بڑے محتاط ہیں اس بارے میں. وہ تو اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے اور اللہ نے جن کو امتحان لے کے ان کے دلوں کو بھی مانجھ دیا ہے کہ وہ اندر باہر کھڑے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا. وہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک عورت تھی, وہ دیوانی تھی, پاگل تھی, اس سے کسی نے زنا کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مسئلہ آیا کہ آپ ہمیں اس کو رجم کرو, حد جاری کرو. پھول لے کے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا بھی کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی یہ عورت ہے, دیوانی ہے, اور اس کے ساتھ کسی نے ظالم نے زنا کیا ہے. تو انہوں نے حکم دیا کہ حد جاری کرو. آپ نے فرمایا لے آؤ, واپس لے آؤ اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے کہا کہ امیر المومنین آپ نے کیسے حکم جاری فرما دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رفع القلم عن الثلاث کہ 3 سے قلم اٹھا لی گئی, ان پہ کوئی بھی. ایک آدمی اگر بے ہوش ہے اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے. ایک آدمی ابھی بالغ ہی نہیں ہوا تو اس پہ بھی کوئی سزا نہیں. اور اگر ایک آدمی مجنون ہے, دیوانہ ہے, اس پہ بھی کوئی سزا نہیں. وہ تو دیوانہ ہے, عقل ہی نہیں ہے, تو شریعت کیسے نافذ ہوگی. یہ تو عورت بیچاری دیوانی ہے, آپ نے سزا دے دی. تو حضرت عمر نے فوراً اپنا فیصلہ واپس فرما دیا. نے کہا صدق علی, حضرت علی کا فیصلہ جو ہے وہ حق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو صحابہ تو اتنے محتاط لوگ تھے, تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب یہ حکم رجم کا باقی ہے لیکن تلاوتاً منسوخ ہے. ورنہ آیت نازل ہوئی تھی باقاعدہ, الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی, حکم باقی. اچھا, کبھی یہ ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے لیکن تلاوت باقی ہوتی ہے. یعنی قرآن میں پڑھا جائے گا لیکن حکم ختم ہو گیا ہے. جیسے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ آپ ساری رات عبادت کریں, کچھ تھوڑی دیر آرام کر لیں. پھر اس کے ساتھ آئیں کہ چلو آدھی رات عبادت کریں, آدھی رات آرام کر لیں.
پھر یہ ساتھ حکم یہ بھی تھا کہ جو 2/3 آرام کر لیں لیکن 1/3 رات جو ہے وہ تہجد میں گزاریں. یہ حکم تھا. صحابہ نے اس پہ عمل کیا، حضور پاک نے عمل کیا، لیکن صحابہ کے لیے بڑا سخت تھا. اس زمانے میں گھڑیاں تو تھیں نہیں، اب حساب کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ آدھی رات گزری ہے یا نہیں گزری، 1/3 گزر گئی ہے یا نہیں گزری، 2/3 گزر گئی ہے، تو ساری رات ہی صحابہ جاگتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کمی بیشی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو اپنی مہربانی سے منسوخ فرما دیا کہ میرے محبوب اب یہ حکم نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی آدمی مزدوری میں ہے، ملازمت میں ہے، تجارت میں ہے، کوئی آدمی جہاد میں ہے، تو اب تو حصے رات کے تو نہیں جاگ سکتا ہے. فقرؤوا ما تيسر منه، اب جتنا ممکن ہو پڑھ لو، بس باقی معاف. تو اب اگر کوئی آدمی 2 رکعت بھی اٹھ کے پڑھ لے تہجد میں آ جائے گا کہ جو تمہیں آسانی ہو. ویسے ہی یاد رکھیں کہ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں. افضل یہ ہے، سنت یہ ہے، ثواب یہ ہے کہ 8 رکعتیں پڑھی جائیں اور 4 رکعت کر کے پڑھی جائیں. لیکن اگر کوئی آدمی 8 رکعت نہیں پڑھ سکتا، 4 رکعت پڑھی ہے تب بھی تہجد ہو گئی، 2 رکعت پڑھی ہے تب بھی تہجد والوں میں شمار ہو گیا. اچھا ایک آدمی ایسے، یہ بھی ہمارے لوگوں میں ایک غلط مسئلہ پھیلا ہوا ہے کہ تہجد کا معنی یہ ہے کہ جی سونے کے بعد اٹھ کے پڑھی جائے. یہ جہالت والی بات. تہجد کے لفظ کا معنی وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی نیند چھوڑنا. یہ غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ کے، وتر پڑھ کے، اب جو بھی 2 نفلیں پڑھو گے سب تہجد ہے. کیونکہ عشاء کے بعد اصل وقت جو ہے ہمارے لیے وہ سونے کا ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی کلام نہ کرو عشاء کے بعد. ہاں کوئی طالب العلم ہے، مدرس ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، یا میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے تو اجازت ہے. ورنہ حکم ہے کہ جلدی سو جاؤ تاکہ سو گے تو تہجد کے لیے اٹھو گے نا. تو گویا ہم اس سونے والے ٹائم میں پڑھ رہے ہیں تو تہجد ہے. اسی لیے ایک آدمی کو یقین ہے کہ بھی میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا تو سونے سے پہلے وضو کر کے 4 رکعت پڑھ لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو باوضو سوئیں گے آپ، ہاں، اور دوسرا نماز پڑھ کے سوئیں گے، شیطانی حملوں سے بھی بچ جائیں گے اور تہجد میں بھی شمار ہو جائے گا. تو اب یہ دیکھیں پہلی آیت بھی موجود ہے قرآن میں، لیکن دوسری بھی آ گئی. پہلا حکم ختم ہو گیا لیکن قرات موجود ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بالکل حکم اٹھا لیتے ہیں، نہ قرات باقی نہ حکم باقی. ما ننسخ من آیت او ننسها، بھلا دیتے ہیں بس. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آخر فعل رسول اللہ ہے، آخر ما فعل رسول اللہ، جو آپ نے سب سے آخر میں کام فرمایا، وہ حکم پہلے احکام کے لیے ناسخ ہوتا. اب اس لیے ابھی آپ سمجھیں کہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی. کیونکہ طیب جو ہے، یاد رکھو یہ خبیث کی ضد میں ہے. ایک بات یاد رکھو، طیب کے مقابلے پہ کیا ہوگا؟ خبیث ہوگا. جیسے رات کے مقابلے پہ کیا ہوگا؟ دن ہوگا. اندھیرے کے مقابلے پہ کیا ہوگا؟ نور ہوگا. ایمان کے مقابلے پہ کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. یہ تقابل ہوتا ہے چیزوں کا. حق کے مقابلے پہ کیا ہوتا؟ باطل ہوگا. جاء الحق وزهق الباطل. گمراہی کے مقابلے پہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. تو ہمیشہ یاد رکھیں
کہ طیبات سے مراد جو ہے پاکیزہ چیزیں، جو گندی چیزیں ہیں وہ اللہ نے حرام کر دی۔ اسی لیے دوسری جگہ بالکل اس کے مقابل لفظ موجود ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ کے نبی حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو اور حرام کرتے ہیں خبیث چیزوں، گندی چیزوں۔ تو جو گندی چیزیں ہیں وہ حرام۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یہاں لفظ تو طعام ہے لیکن مراد ذبائح ہے۔ یاد رکھیں جیسے تھا لحم الخنزیر، گوشت خنزیر کا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ گوشت حرام ہے اس کے بال حلال ہے، کیونکہ آج کل خنزیر کے بال جو ہیں نا ان کے برش بنائے جاتے ہیں دانتوں میں استعمال کرنے کے لیے، ٹوتھ برش اور شیونگ برش، جیسے یہ شیو کرتے ہیں تو برش استعمال کرتے ہیں، اور جو سب سے قیمتی ہے وہ خنزیر کے بالوں کا ہے۔ دشمن اس طرح بدلا لیتا ہے نا، وہ کہتا نہیں ہے آپ کو۔ دیکھو کبھی آپ کو کسی انگریز نے خط لکھا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو منی سکرٹ پہنا کے ان کی ٹانگیں اور پنڈلیاں کھلی رکھو؟ خط لکھا ہے؟ اس نے اپنی لڑکی ننگی کر دی، تمہیں کرنی پڑ گئی۔ وہ عمل کرتا ہے، پریکٹیکل آدمی ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہتے نہیں ہے، وہ عمل کرتے ہیں، عمل کا اثر ہوتا ہے، برا عمل ہو یا اچھا عمل۔ ہم کہتے زیادہ ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہمارے مولوی خود بڑی لمبی تقریریں کریں گے، گھر میں نہ بیوی پردہ کرے گی نہ بیٹیاں پردہ کریں گی، بہت لمبی تقریریں کریں گے، جی سگریٹ مکروہ ہے، تمباکو ایسا ہے، خود حقہ پیئیں گے، پھر اس کے لیے راستے بھی نکالتے ہیں، بھی حرام تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دشمن جو ہے نا وہ بڑا چالاک ہے، کہ دلاور است دزدے بکف چراغ دارد، جیسے بزرگوں نے کہا کہ چور دیکھو کتنا چالاک ہے، چوری بھی کر لی اور لنگ پکڑ کے ان کے ساتھ ڈھونڈنے کے لیے بھی ساتھ بھاگ رہا ہے، ابھی ادھر گیا ہوگا چور، ادھر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا، ساتھ مل کے ڈھونڈ بھی رہا ہے، چوری بھی اسی نے کی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بڑے ہی خطرناک لوگ ہیں۔ اب دیکھیں نا مثلا ہمارے ملک میں، کسی اسلامی ملک میں آپ چلے جائیں، جو گوشت باہر سے آتا ہے، مثلا حتیٰ کہ اسی ملک میں بھی جو گوشت باہر سے آتا ہے بکرا، وہ تو ملتا ہے 8 ریال کلو، 10 ریال کلو۔ اگر آپ اپنا بکرا لیں کہ ذبح کریں تو وہ آپ کو پڑتا ہے 30 ریال کلو، اور دکان سے خریدیں تو صاف ستھرا 40 ریال میں وہ بیچے گا، کیونکہ 30 میں تو اس کو پڑا ہے۔ تو اب کون سا ہوٹل والا ہے جو 40 ریال کلو لے کے ہمیں روٹی میں کھلائے گا، سالن بنائے گا؟ وہ 8 ریال والا کیوں نہ لے؟ انہوں نے حرام سستا کر دیا، حلال مہنگا ہو گیا، ہر آدمی اسی پہ ٹوٹ پڑے گا۔ حلال والی دیسی مرغی ڈھونڈنے جائے تو اس کا گوشت تو آدھا کلو بھی نہیں نکلے گا، اور جو برائلر ہے وہ 2.5 کلو کی مرغی ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح انہوں نے زنا سستا کر دیا، نکاح مہنگا کر دیا، کہ ہر انٹرنیٹ پہ فوحش فلمیں موجود ہیں، ہر گھر میں بے حیائی کا طغیان آیا ہوا ہے، کہیں ڈش ہے، کہیں کیبل ہے، کہیں انٹرنیٹ ہے، فساد ہی فساد ہے، عذاب ہی عذاب ہے، اور مسلمان کو یہ جرت ہی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں نا، آپ حرم میں بیٹھے عمرے پہ آئے ہیں، ذرا گھر جا کے مہربانی کر کے اپنے بیٹے بیٹی کا موبائل لے لیں، ذرا چیک تو کریں اس میں کیا کیا ہے، پتہ لگ جائے گا تمہیں ہمارا گھرانہ کدھر جا رہا ہے۔ اور جو اس میں نمبر فیڈ ہو نا، ان کو ذرا کال کر کے بھی چیک کر لیں کہ وہ کون ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، نانا ہے، کون ہے وہ۔
جس کے نمبر پہ کال کی جاتی ہے، اور کتنی کالیں آئی ہوئی ہیں. اتنا تو باپ بیٹے کو نہیں کرتا، باپ بھائی بھائی کو نہیں کرتا، تو مانا ہے کہ کوئی غلط چکر ہے. 1 منٹ کی بات ہے. آپ نے کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی کو بلا کے پوچھا ہے کہ بھئی تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے؟ ذرا سناؤ. وتر میں دعائے قنوت ہے، ذرا سناؤ. جنازے کی نماز میں دعائے جنازہ ہے، ذرا سناؤ. کبھی سنی ہے؟ کہو جی جب ہم خود نہیں پڑھتے تو ان سے کیا سنیں گے؟ ہمیں خود نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اچھا تم سناؤ. اور تو وہی بات ہے نا کہ ایک پٹھان گاڑی میں بیٹھا تھا، آگے ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا. پٹھان بادشاہ قوم ہے. خان کو جوش آ گیا. خان کا پتہ نہیں لگتا نا، گھڑی میں ولی گھڑی میں بھوت. وہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ پٹھان کا پوت گھڑی میں ولی گھڑی میں بھوت. بیٹھے بیٹھے خان کو جوش آ گیا. اس نے جناب نکالی بندوق اپنی، اس کو کہا کچھ کلمہ پڑھو. اس نے کہا بھائی میں ہندو ہوں یار، مجھے کیا پتا کلمہ کیا ہے. اس نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، کلمہ پڑھو. وہ منتیں کرے بھائی خان صاحب مہربانی کرو، میں ہندو ہوں، میں مسلمان ہی نہیں ہوں، تو کلمہ کیسے پڑھ؟ نہیں ہو کلمہ پڑھو ورنہ تم کو اٹھا کے گاڑی سے باہر پھینک دے گا. چلو بندوق نہیں مارے گا، اٹھا کے باہر پھینک دے گا. جب وہ ہندو ڈر گیا، اس نے کہا یہ تو پٹھان ہے، کر ڈالے گا. اس نے کہا اچھا دیکھو خان مجھے تو آتا نہیں، مجھے پڑھاؤ کلمہ. تم پڑھو میں پڑھتا ہوں. اس نے کہا جو خوش کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا. یہ ہے ہمارا حال کہ کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا ہے، پر بندوق اٹھانا آتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یاد رکھو تباہی کی وجہ یہی ہے، اور پہلے کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ جو حکم آتا تھا پہلے اس میں صحابہ خود عمل کرتے تھے، پھر دوسرے کو کہتے تھے. آج ہمارے ہاں سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، مدارس ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ دینی مدارس بھی ہیں، مدارس بنین بھی ہیں، بنات بھی ہیں. ان سارے مدارس کا اگر صرف ایک ملک کا آپ ڈاٹا لے لیں تو ایک سال میں کتنے لڑکے ہیں جو بی اے کر کے نکلتے ہیں، ایم اے کر کے نکلتے ہیں، پی ایچ ڈی. کوئی امام بخاری کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کوئی امام ابو حنیفہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کوئی محمد ابن حسن شیبانی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کوئی امام ابو یوسف کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کوئی امام ظفر کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ محمد ابن حسن شیبانی کی کتاب السیر صغیر جو ہے وہ ایک انگریز نے مطالعے میں رکھی. مطالعہ کرتے 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 اسلامک سینٹر میں آیا، اسے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. جس چھوٹے محمد کا یہ علم ہے، ان کے بڑے محمد کا کیا علم ہوگا؟ کتاب پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وجہ کیا ہے آخر؟ میرے بھائی دیکھا ٹھنڈے دل سے سوچو. چلو انگریزی سکول والوں کو تو چھوڑو، وہ تو ہیں انگریزی سکول انگریزی پڑھنے والے، ان نے کون سا امام بخاری بننا ہے؟ وہ تو ڈاکٹر کوئی بن جائے گا، کوئی انجینئر بن جائے گا، کوئی اکاؤنٹنٹ بن جائے گا، کوئی مورخ بن جائے گا، کوئی جغرافیہ پڑھانے والا بن جائے گا، کوئی آرٹسٹ بن جائے گا، نہیں تو کوئی کرکٹر بن جائے گا، کوئی گلوکار بن جائے گا، کوئی ڈانسر بن جائے گا. کیوں؟ ہماری قوم تو ہر کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے نا. یہ تو ڈیانا مر جائے تو 20 لاکھ آدمی جنازے میں آ جاتا ہے. انگلینڈ کی سڑکیں بند ہو گئی تھی، ٹریفک جام ہو گئی تھی، اور پورے انگلینڈ کے پھول ختم ہو گئے تھے. 7 کے ملکوں سے پھول منگوانے پڑے اس کی قبر پہ ڈالنے کے لیے. ہمارے کسی مولوی کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا. وہ جی بہت بڑا جنازہ تھا، 40-50 ہزار آدمی آ گئے.
1 लाख आदमी। क्या है आखिर, क्यों है ऐसा? कभी घर में बैठ के सोचा है कि एक बच्चे को हम नहव पढ़ाते हैं, सर्फ पढ़ाते हैं, फिक़्ह पढ़ाते हैं, उसूल पढ़ाते हैं, मानी पढ़ाते हैं, बलागत पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं, लेकिन कोई आज तक न इमाम बुखारी निकलता है, न इमाम मालिक बनता है, न इमाम अबू हनीफा पैदा होता है, न कोई और। तो खैर बड़े बड़े लोग थे, यानी जो हमारे जमाने के उलमा हैं वो भी कोई पैदा नहीं होता। कितने अबुल कलाम पैदा हुए, कितने हजरत अहमद लाहौरी पैदा हुए, कितने हजरत इमरोटी पैदा हुए। अगर खानदानों को देखें ना आप, तो आपको अफसोस होगा। हालांकि सबसे पहले कुरान जो है सिंधी जबान का तर्जमा हजरत उमर नूह ने किया था, जिनके खानदान वाले आज माशाअल्लाह जाम पे जाम चढ़ाते हैं और घर में शोबेज की लड़कियां रखी हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाहूं के तसव्वुफ में उकाबों के नशे में। चलो शोरा में कोई अल्लामा इकबाल पैदा नहीं होता, चलो तुम्हारे साइंस सियासतदानों में कोई मोहम्मद अली नहीं पैदा होता। यूरोप में लिंगदान जो सबसे बड़ा ला का सेंटर है, मरकज है, जहां जाके बैरिस्टर बनते हैं लोग, और 10-10 साल मेहनत करके भी बैरिस्टर नहीं बन सकते, कोई 20-20 साल से लगे हुए बैरिस्टर नहीं बन सकते। उस पूरे सेंटर में एक आदमी का फोटो लगा हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना का, जैसे 3 साल में बैरिस्टरी की। क्या है, वो झूठ नहीं बोलता था, धोखा नहीं देता था। बीमार हो गए, उनकी जिंदगी में एक बावर्ची बड़ा अच्छा था, उसका खाना खाते थे तो उनकी बहन ने डॉक्टर से कहा इलाही बख्श से कि उसी बावर्ची को ढूंढो, वो मिल जाए, बाहर तो खाना नहीं खाते आप। तो उस बावर्ची को ढूंढा गया, वो लाहौर में कहीं था, बहरहाल मंगवा लिया गया। वो बावर्ची आ गया, खाना पकाया, तो खाना भी आपको अच्छा लगा, उस दिन खाया भी, क्या लगा भाई ये तो उस मेरे बावर्ची का खाना है, वो कहां से आ गया? उन्होंने कहा जी वो लाहौर में था तो उसको मंगाया है आपकी सेहत के लिए। फरमाया अच्छा, तो उसका टिकट वगैरह? उन्होंने कहा जनाब टिकट गवर्नमेंट देगी। कमाल है, आपके लिए एक बावर्ची लाहौर से नहीं भेज, मेरे लिए आया है, पैसे मुझसे दो। हम तो अल्लाह माफ करे जमीनें हड़प कर जाते हैं, जगीरें हड़प कर जाते हैं, हजारों एकड़ हड़प कर जाते हैं, तो हमारी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अल्लामा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन, अल्लाह उन पे करोड़ों रहमत करे, उन्होंने बताया बड़ी 2 लफ्जों में मसला हल किया कि हल अफज़ल दीन इल्लल मुलूक औसू अहबार व रहबानुहा। उन्होंने कहा जब भी दीन बादशाह हुआ, हलाक हुआ, तिबाह हुआ है, या तो गलत बादशाहों ने तिबाह किया, या पीरों ने, या मौलवियों ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, इसलिए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि हदीस के हजरत के अब्दुल्लाह इब्न उमर के कौल से बात तुम्हें समझ आ जाएगी। एक आदमी आया हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के, कहने लगा हजरत क्या बात है, हजूर के जमाने में फातिहा पढ़ के बस पानी पे दम कर देते थे, फातिहा पढ़ के हाथों पे दम करके हाथ फेर देते थे, बीमार ठीक हो जाते थे। आज हम 100 दफा फातिहा पढ़ते हैं तो अभी ठीक नहीं होता। तो हजरत अब्दुल्लाह ने क्या प्यारा जवाब दिया, उन्होंने फरमाया बेटा कुरान तो वही है, वो पढ़ने वाली ज़बानें कहां से ले? यही वजह थी कि उस वक्त पढ़ाने वाले जो थे वो अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक था, पढ़ाने वाला हम्माद था, पढ़ाने वाला सुफियान सौरी था, पढ़ाने वाला सुफियान इब्न उयैना था, पढ़ाने वाला मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी था, पढ़ाने वाला मोहम्मद इब्न ईसा इब्न सौर तिरमिज़ी था। तो आगे भी मुहद्दिस पैदा होते थे। आज पढ़ाने वाले हम हैं तो तालिब भी तुम्हारे जैसे हैं जिनको किताब का नाम भी नहीं आता। वो कहां से आलिम बनेंगे?
آج تو جو آدمی نماز پڑھ لے نا جی ماشاءاللہ وہ بھی مولوی ہے، عالم ہے، مسئلہ بتا پوچھو فتوی دیتا ہے. جس نے 1-2 عمرے حج کر لیا ہوں وہ تو بس آسمان کے قریب پہنچ گیا، باقی 1-2 میٹر رہ گیا فاصلہ، وہ تو اڑنے والا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کے زمانے میں پہننے کے لیے چادریں نہیں تھی احرام کی، ٹانکیاں لگی ہوئی ہوتی تھیں. سرکار دو جہاں کے چاچا ہیں سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور جن کی بہادری ضرب المثل ہے، لیکن جب شہید ہوتے ہیں تو صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کفن کی چادر نہیں ہے. جو کفن ہے اگر سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے. فرمایا غطو راسہ، اس کے سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ اس گھر بوٹی کے پتے ڈال دو. میرے چاچے کو اسی حالت میں ہو. سید الشہداء ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خدا کے لیے ان کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے ہیں تو کفن کس نے دیا ہے؟ ان کے ذاکروں کے تو جناب جبے کبے ختم نہیں ہوتے ہیں. ان کو گاؤں میں بتاؤ تو صحیح کہ حضرت حسین کا جنازہ کیسے پڑا، کفن کیسے دیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب پڑھانے والا خود کسی بات پہ عامل نہیں ہوگا، اس لیے علماء کی اصطلاح ہے پہلے اپنے اندر کمال پیدا کرو پھر دوسرے کو کامل بنا سکتے ہو. جب تک خود کامل نہیں بنو گے دوسرے کو کیسے کامل بنا سکتے ہیں آپ؟ اسی لیے اللہ نے پہلے اپنے نبی کو تیار کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ کے نبی کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرو، تیار ہو جاؤ. ہم آپ پر ایک بڑی شان والا، عظمت والا، ثقل والی کلام اتارنے والے ہیں، اور رات کا جاگنا جو ہے یہ نفس کو کچل دیتا ہے اور دل اور زبان کی موافقت پیدا کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے اب سونے کا وقت نہیں، اب جاگو. پہلے نبی کو مکمل کیا، جب کامل ہو گیا فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اب اللہ نے حکم دیا میرے محبوب اب کپڑے لپیٹ کے سونے کا وقت نہیں، اب کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ ان کو، جہنم سے ڈراؤ، ان کو عذاب آخرت سے ڈراؤ، ان کو اللہ کے غضب سے ڈراؤ. کیونکہ پیغمبر بھیجا اسی لیے جاتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور کئی فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. تو جب تک آپ کامل نہیں بنیں گے آپ دوسرے کے لیے کامل نہیں ہو سکتے. اس وقت کامیابی یہ ہوتی تھی کہ پہلے وہ خود محنت کر کے کامل بنتے تھے پھر دوسرے کو کامل بناتے تھے. 16 سال کی عمر میں امام بخاری نے 1,00,000 حدیث یاد کر لی تو آگے بھی پھر اس نے محدث پیدا کی. ہمارے 16 سال کے لڑکے کو گانے شانے تو بہت ہی یاد ہوں گے، حدیثیں کیا یاد ہونی ہے، نماز ہی یاد نہیں ہوگی. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ نماز کیا ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم میں کیا فرق ہے. وہاں صفت اعلی ہے، وہاں عظیم ہے. کیوں؟
پڑھ رہے ہیں سبحان رب العلی سبحان رب العلی سبحان رب العلی، پتہ ہی نہیں زبان سے کیا لفظ نکل رہے ہیں. اسی لیے ہماری نمازیں بے اثر ہیں. رہ گئی رسم اذا روح بلالی نہ رہی. اذان تو ہوتی ہے لیکن وہ بلال والی اذان کہاں سے لا؟ اذان تو اب بھی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایک بات یاد رکھو، قرآن والوں سے سمجھ آئے گا، حدیث والوں سے سمجھ آئے گی، فقہ والوں سے سمجھ آئے گی، نحو والوں سے سمجھ آئے گی. ہر علم و فن کا اللہ نے ایک بندہ پیدا کیا ہوتا ہے. لکل فن رجال، جب تک اس کے بعد نہیں جاؤ گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب دیکھیں بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن فیصلہ حضرت علی کرتے تھے. اقضاہم علی، وجہ کیا تھی کہ علی کو پڑھانے والا کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ تھا تو آگے بھی صدیق پیدا ہوا، فاروق پیدا ہوا، عثمان پیدا ہوا، علی پیدا ہوا. حضرت علی بالکل نوجوان تھے. جب حضور پاک نے یمن بھیجا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، آپ نے مجھے یمن میں امیر بنا کے بھیجا ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن جب میں وہاں گورنر بنوں گا تو میرے پاس مقدمے بھی آئیں گے، فیصلے بھی آئیں گے. وانا صحیح حدیث سن، میں تو چھوٹا ہوں، نوجوان ہوں، میں نے کبھی فیصلے نہیں کیے ہیں، تو میں کیسے کروں گا؟ اور میں میرے قریب آ جاؤ. حضرت علی قریب آئے، حضور پاک نے اپنا ہاتھ مبارک سینے پہ رکھا اور کہا اللہم اہد قلبہ، اللہم اہد قلبہ وثبتہ، یا اللہ میرے علی کے دل میں ہدایت کا نور پیدا فرما دے اور اس کو فیصلے کرنے کی قوت عطا فرما دے اور اس کو ثابت قدم رکھ. حضرت علی فرماتے ہیں حضور کی اس دعا کے بعد مجھے کبھی مشکل سے مشکل مسئلے میں ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی. فتویٰ دینے والا حضرت ابن عباس تھے لیکن پڑھانے والے کون تھے؟ محمد مصطفیٰ. فتویٰ دینے والے عبداللہ ابن مسعود تھے لیکن پڑھانے والے کون تھے؟ محمد مصطفیٰ تھے. حضور پاک نے آگے ہیرے پیدا کیے، صحابہ نے پھر تابعین پیدا کیے، تابعین نے تبع تابعین پیدا کیے، انہوں نے پھر محدثین اور فقہا پیدا کیے. جب وہ علم ختم ہو گیا، وہ علم والے ختم ہو گئے تو علم کو بھی بریک لگ گئی. اب ایک رسم ہے، شکر ہے، دعا کرو کہ یہی چلتی رہے. پتہ نہیں آنے والے 50 سال کے بعد کیا ہوگا. جو ہیں اسی کو غنیمت سمجھو، جیسے ٹوٹے پھوٹے مدرسے ہیں، مولوی ہیں، اسی کو ہی غنیمت سمجھو. پتہ نہیں آگے کیا ہوگا کیونکہ ہر دن جو ہے وہ تو انحطاط کا دور ہے نا. تو اب جو بھی ہیں اس کو غنیمت سمجھو اور ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اب جناب اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ الیوم، اللہ اکبر، وہ یوم کتنا مبارک ہوگا جس کو اللہ نے بار بار فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. الیوم پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الیوم یہاں بھی فرمایا الیوم احل لکم الطیبات. الیوم تو یاد رکھیں یہ الف لام جو ہے نا، الیوم میں جو الف لام ہے، الف لام 4 قسم پہ ہوتا ہے. الف لام جنس کے لیے بھی ہوتا ہے، الف لام استغراق کے لیے بھی ہوتا ہے، الف لام عہد ذہنی کے لیے بھی ہوتا ہے، الف لام جو ہے وہ عہد خارجی کے لیے بھی ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ جب تک علم نہ ہو الف لام تو ہم پڑھ لیں گے لیکن یہ نہیں پتہ لگے گا کہ کس چیز کے لیے ہے.
اچھا کبھی اس چیز کا استغراق حقیقی ہوتا ہے، کبھی استغراق حقیقی نہیں ہوتا ہے. جیسے یاد رکھیں کہ کل مضاف ہو اور شے مضاف الیہ ہو تو استغراق ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، ہر چیز وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے. لیکن کبھی کبھی استغراق کے لیے نہیں ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں سورۃ نمل میں حضرت سلیمان کے پاس جب ہدہد آیا تو اس نے کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، مجھے ایک عورت ملی ہے جو وہاں کی ملکہ ہے، بادشاہ ہے، وأوتیت من کل شیء، اس کے پاس بھی ہر شے ہے. تو ہر شے کا کیا معنی؟ ہوائی جہاز سے اس کے پاس وہ تو بنے ہی نہیں تھے ہوائی جہاز، تو کل شے کیسے ہو گیا؟ من ہے کہ جو عام ملکہ بادشاہوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے پاس. جیسے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، پھر ان کے گوشت کو ملا دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پہ جا کے تھوڑا تھوڑا وہ گوشت رکھ. تو کل جبل کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ شام سے مکے کے پہاڑوں کو بھی رکھنے کے لیے آئے تھے. مانا ہے اس وقت جو پہاڑ سامنے تھے بس. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ بڑی غلط فہمی ہے. اسی لیے ہمارے بعض لوگ جو پروفیسر ہیں اور ڈاکٹر ہیں وہ بھی مفسر قرآن بن گئے، ماشاءاللہ قرآن کی تفسیریں لکھ ڈالی. اللہ کے بندے تم نے علم پڑھا ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بھئی اس لفظ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے. اس لیے ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں، ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں، اللہ معاف کرے جو کفر تک لے جائیں. وجہ یہ ہے کہ کیسے کا پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں جی قرآن میں آ جاتا ہے من ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء. تو ومن الناس من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فاجتنبوا الرجس من الاوثان. من ہر جگہ کے ایک ترجمہ کرو گے تو پھر انشاءاللہ ایمان ہی نہیں رہے گا. تو اس لیے یاد رکھو کبھی من ابتدائیہ ہوتا ہے، نشانی کیا ہوتی ہے اس کے بعد الہ ہوگا. من المسجد الحرام میں حضور پاک کی سیر سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد الحرام. کہاں تک؟ الى المسجد الاقصی. یہ سیر ہے، معراج تو پھر اوپر ہے نا، وہ تو معراج ہے، یہ سیر ہے. تو من ابتدائیہ ہو جائے گا. اور کہیں کہیں من تمییز کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. تو مراد وہاں من جو ہے تبعیض، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا غیر اللہ سے بھی وہی محبت کرتے ہیں. اور کبھی من زائدہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن والوں کے پاس جا کے. صرف یہ نہیں کہ میں اردو پڑھا ہوا ہوں اور میرا مطالعہ بڑا ہے اور میں قرآن میں مولوی کوئی ٹھیکیدار ہے. قرآن بھی مولوی ٹھیکیدار نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے ذرائع ہیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ کسی کو ریاضی پڑھاتے ہیں تو کوئی ذرائع، کوئی قواعد ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے کوئی ریاضی کا حساب لکھ دے، میں کیا کروں گا؟ میں تو حل نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے علم دین جو ہے، کتاب و سنت جو ہے، اس کے سمجھنے کے لیے بھی قواعد ہیں. جب تک وہ قواعد معلوم نہیں ہوں گے تو غلطی ہوگی. ایک آپ کے ملک میں ایک بہت بڑا مولوی بن کے گزرا ہے، اللہ مر گیا، اللہ بخش دے. اس نے کہا کہ بھئی نماز جو ہے نا، یہ حضور کے زمانے میں تھی، ایکسرسائز تھی. اس زمانے میں چونکہ اور کوئی انڈور گیم نہیں تھے، آؤٹ ڈور گیم نہیں تھے، جم نہیں تھے، تو کیا ہم تو نماز کی. اب ہمارے پاس اور بہت سارے ذرائع، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کا انکار کر دیا. آغا خان نے 3 نمازیں معاف کر دی، اس نے ساری معاف کر دی. تو اب کیا کریں گے آپ؟ یہی نتیجہ ہوتا ہے.
وجہ کیا ہے؟ وہ جی ڈاکٹر، بھائی ڈاکٹر ہے ہوگا، یعنی پی ایچ ڈی کیا ہے، کس مدرسے سے پی ایچ ڈی کیا ہے؟ جناب دینی مدرسوں میں تو پی ایچ ڈی ہوتا نہیں، یاد لازمن آپ نے کسی یونیورسٹی سے کیا ہوگا، اس میں تو سارا انگریزی نظام ہے۔ آپ کے پاس جتنے دین کے مدرسے ہیں کسی میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے؟ ہوتا ہو مجھے بتاؤ؟ چند ایک یونیورسٹیاں ہیں اسلامی، اور وہ بھی نام ہی اسلامی ہیں، ورنہ ہمارا ایم اے اسلامیات کا جو بچہ ہے اس کو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ ایم اے اسلامیات۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے دعا بھی کریں، قرآن سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی دیکھ کے قرآن پڑھا کرو، اور کسی مستند عالم کا جو ہے ترجمہ لے لو، ہر آدمی کا ترجمہ نہ اٹھاؤ۔ بہت سارے لوگ جو ہے کیونکہ انگریزی ترجمہ جو ہے سب سے پہلے جس نے کیا ہے وہ قادیانی ہے۔ اب جن لوگوں نے انگریزی ترجمہ پڑھا وہ تو اسی کی تفسیریں پڑھ رہے ہیں نا، ان نے تو 33 آیات میں ثابت کیا ہے کہ اللہ کا نبی خاتم النبیین نہیں ہے۔ آج ہم تو جناب سو رہے ہیں، ایک میری دوسری برادری ہے، وہ ہے تو میری برادری نہ بھی ہماری برادری ہے، ہم نے تو اپنی برادری کو رونا ہوتا ہے نا۔ انہوں نے دین یہ بنا دیا ہے کہ بھئی 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، جب حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چوم لو، اور بندہ مر جائے تیسرے دن قل شریف کرو، 7 جمعراتیں اور 1 چالیسواں کر دو، سال میں پیر سائیں کا ایک عرس منا لو، 27 کو رجبی منا لو، اور اس کے بعد امام جعفر کے کوڑے پکا کے کھلا لو، بس تم پکے مسلمان ہو خلاص۔ اللہ کا نبی اسی کام کے لیے آیا تھا، 11ویں کرانے کے لیے آیا تھا۔ پھر اپنے صحابہ تو شہید نہ کرواتے، اگر یہی بات تھی اس پہ تو مکے والے بھی راضی ہو جاتے کہ یار ہم نے 11ویں کا دودھ پینا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، نہ پیو۔ ہم نے رجبی کی دیگیں پکا کے کھانی ہے تم نہ کھاؤ بس۔ اگر یہ دین ہے تو ایمان کی بات ہے، ابو جہل بھی کبھی جھگڑا نہ کرتا، وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ دیں محمد مصطفیٰ، ہم بھی آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، ایک پہ چاند لا کے رکھ دو، میں ان کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ جھگڑا تو تب شروع ہوتا ہے جب توحید کی مار پڑے گی۔ اگر لوگوں کو ویسے ہی 11ویں کھلانی پھر کیا جھگڑا ہے، پھر تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ مجھے ایک آدمی آیا تو تعریف کرنے لگا کہ جی فلاں مولوی صاحب 25 سال سے ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ بریلوی بھی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، فلانے بھی پڑھتے ہیں، فلانے بھی پڑھتے ہیں، او ساری مخلوق راضی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ مولوی منافق تھا۔ وہ جناب آنکھیں نکالنے لگے، میں نے کہا سارے مخلوق تو محمد مصطفیٰ پہ راضی نہیں ہوئی، تمہاری مولوی پہ کیا راضی ہے؟ کوئی عقل کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حق بات نہیں کہتا۔ سیدنا صدیق کی وفات ہو تو یوم صدیق منا لے گا، اور کربلا ہو تو یوم حسین منا لے گا۔ شیعہ بھی راضی، سنی بھی راضی، حق بات تو کہنی نہیں نا۔ جب حق بات کہو گے تو پھر پتھر لگیں گے، پھر پاؤں خون سے بھر جائیں گے، پھر غار میں چھپنا پڑے گا، پھر مدینے کو ہجرت کرنی پڑے گی، پھر اپنے صحابہ کو انگاروں پہ لٹانا پڑے گا۔ کیوں؟ جب حق کہو گے، حق نہ کہو کوئی جھگڑا ہی نہیں، مزے کرو، کھاؤ پیو، پیٹ بڑھاؤ، انشاءاللہ قبر میں حساب کتاب ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ آج کل تو مولوی اور پیر کی علامت یہ ہے جس کا پیٹ بڑا ہو گردن موٹی ہو، بس ٹھیک ہے، مولوی بھی ہے پیر بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ سارا دن جو کھانے سے کام ہے اور کوئی کام تو ہے نہیں نا جی، تو بندے نے موٹا ہی ہونا ہے نا۔ کمایا ان لوگوں نے تھا، کھا ہم نے۔ کہتے ہیں جی کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، 3 کی شادی ہو گئی،
بیوی وفات ہو گئی، داماد جائیداد میں حصہ ہے، داماد کا کیا تعلق ہے جائیداد سے؟ تم اپنی بیٹی کو دے دو، اس کی مرضی جس کو دے۔ داماد کا کیا تعلق ہے؟ وہ بھی تمہارا وارث ہے، اسی لیے اس نے شادی کی تھی، تمہاری جائیداد پہ نظر رکھے بیٹھا تھا۔ بہرحال تمہاری بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ بیٹیوں کو دے دو، انہی کے نام انتقال کرو۔ اب وہ آگے جا کے شوہر کو دے دیں، کسی کو دے دیں، وہ پھر وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم لوگوں نے دبئی جانا ہے، عمرے کے لیے آئے ہیں، تو ہم جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی 2 رکعت بھی پڑھ لیں۔ بھائی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھو، پھر عصر کو اول وقت میں پڑھو۔ اور ویسے بھی کیوں جھگڑوں میں پڑھتے ہو؟ جہاں سے نکلو گے، ابھی آپ مکے میں ہوں گے، عصر کا وقت آ جائے گا، وہ بھی پڑھ لو حرم میں۔ ابھی آپ شہر سے نہیں نکلے ہوں گے تیاری کرتے کرتے، جان چھڑانا چاہتے ہو۔ ویسے جمع جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جمع سوری ہے۔ کیا مانا کہ ظہر کو مؤخر کرو، عصر کو جلدی کرو، تو دونوں جمع بھی ہوگی اور اپنے اپنے وقت میں بھی نماز ہو گئی۔ میں عمرے کے طواف کے 7 چکروں میں 4 چکروں میں اللہ اکبر کہنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی آدمی بار بار مکے آئے، اگر اس کی ڈیوٹی ہے، کام ہے، ہفتے میں روز اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں۔ جیسے ڈرائیور ہیں، روز مدینے سے آتے ہیں جاتے ہیں، اب ہر دفعہ تو عمرہ نہیں کر سکتے، طائف سے آتے ہیں جاتے ہیں۔ طواف جو ہے آپ دعا کریں بردے کو ثواب بخشیں انشاءاللہ۔ بیوی گستاخ ہو تو اس کے ساتھ نکاح باقی رکھنا جائز ہے، تو گزارا کرو، گستاخ ہے تو ثواب ہوگا نا، درجات بلند ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی نیکی تو تم سے ہوتی نہیں، بیوی کی گستاخی پہ صبر کرو، اللہ درجات بلند کر دیں گے۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی بھی بڑی بد زبان تھی، تو ان کے شاگرد تھا ایک پٹھان، اس کو کہا کہ جاؤ چائے لے آؤ گھر سے، مہمان آئے، ہو گیا، واپس آیا تو خان لال سرخ۔ پیر صاحب سمجھ تو گئے، انہوں نے کہا خان صاحب کیا بات ہے آپ؟ وہ کہتے کیا بات ہے، خدا کی قسم اگر یہ میرا بیوی ہوتا نا تو ابھی بندوق مار دیتا، پیر کا بیوی ہے کیا کرے، نکالو اس کو گھر سے۔ خیر حضرت سنتے رہے، جب خان کا جوش ٹھنڈا ہوا تو فرمایا ادھر بیٹھو۔ نگاہ حضور کی یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ ما یحب لاخیک ما یحب لنفسک یحب لاخیک، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہو تو بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ تو اگر اللہ نے ایک عذاب میرے گلے میں ڈالا ہے تو میں اس کو دوسرے کے گلے میں کیسے ڈالوں؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہو کہ مجھے اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ اسی بیوی کی وجہ سے ملا ہے کہ وہ بد زبانی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میرا شان اونچا کر دیتا۔ میرا بھائی صبر کرو، صبر نہیں ہو سکتا تو طلاق کا بھی شریعت میں حق ہے۔ حجر اسود کا اصل رنگ کیا تھا؟ سفید تھا، روشن تھا۔ روایت میں آتا ہے سبدت ہو خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ طوافوں میں چکر بھول جائے تو جو زیادہ گمان ہو اس پہ عمل کرے۔ واجب طواف جو ہے حنفی مسلک میں مکروہ وقت میں نہ پڑے، باقی یہاں کے ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ موبائل میں ویڈیو کالنگ میں سامنے والے کی تصویر دکھائی دیتی ہے، بھائی جس کی تصویر دیکھنا حرام ہے تو ویڈیو میں بھی حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے۔ اگر اپنے بھائی سے بات کر رہے ہو، باپ سے کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، لوگوں کی لڑکیوں کی تصویریں دیکھتے ہو تو حرام ہے۔ کل ہم چلے جائیں گے اور آپ کے درس سے محروم ہو جائیں گے۔ بھائی اللہ کے بندے، اللہ نے اب جہاں جاؤ گے وہاں بھی علماء ہیں،
ورنہ آج کل یہ جو کیسٹ کا سی ڈی کا سسٹم آ گیا ہے، اس سے بھی اللہ کی رحمت سے دین چلتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں اہتمام کر کے ہمارے سی ڈی لگا دیتے ہیں، کیسٹ لگا دیتے ہیں، بہت سارے ٹی وی چینل ہیں، بہت سارے ایف ایم ریڈیو ہیں، وہ چلا دیتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ مجھے تو الحمدللہ کسی کا پتہ نہیں۔ اگر طائف گیا ہے تو واپسی بے احرام ضروری ہے کہ طائف میقات ہے۔ آفاقی پر عمرے کی قضا، کیوں عمرے کی قضا؟ وجہ کیا ہے؟ عمرہ چھوڑ دیا تھا اس نے، اگر چھوڑ دیا تھا تو قضا بھی میقات سے کرے جہاں سے چھوڑا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے مواجہہ شریف میں جو ہم سلام پڑھیں گے تو حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں۔ میرے ماموں کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میت پر مرنے کے بعد ضرورت نہیں ہے بیٹھ کے قرآن پڑھنے کی، اگر موت کی کیفیت حالات ہوں تو حکم ہے کہ سورۃ یاسین پڑھو تاکہ روح کے نکلنے میں آسانی ہو۔ عورت جو ہے وہ اپنے محرم مردوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے، ہاں بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس دور میں تو وہ بھی احتیاط ضروری ہے۔ اس دور میں میں مفتی تو نہیں ہوں، لیکن حالات یہ ہیں کہ کئی واقعات ہوئے ہیں کہ باپ نے بیٹی سے زنا کیا، داماد نے ساس سے زنا کیا، بھائی نے بہن سے زنا کیا۔ ایسے واقعات روز آ رہے ہیں، اخباروں میں جرائد بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب تو بہتر ہے کہ آدمی ہاتھ نہ ملائے۔ اگر امام رکوع میں ہے تو مقتدی سیدھا رکوع میں نہیں جائے گا، پہلے کھڑا ہوگا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے گا، سبحان اللہ بحمدہ کا پڑھے گا، پھر رکوع میں جائے گا۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہاں سے ایسے رکوع میں آ جائے۔ جب حضور پاک نے ہجرت فرمائی تقریباً 8 دن میں پہنچے مکہ شریف سے مدینہ منورہ۔ اللہ عالم صحیح تاریخوں میں واقعات نہیں ملتے، اتنا آتا ہے کہ سوموار کے دن آپ نے ہجرت کی اور سوموار مدینے میں داخل ہوئے، تو لہذا 8 دن ہو گئے۔ اگر مرد اپنی بیوی سے جائز وجہ سے ناراض ہو تو بیوی کی عبادت قبول ہوگی، بالکل قبول ہوگی۔ تم اچھے مرد ہو یعنی اس کو عبادت سے بھی محروم کرنا چاہتے ہو، راضی ہو جاؤ جناب، تم نے اس کی عبادت ضرور خراب کرنی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، بس اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے۔ شہید شیر، اچھا شیر علی شیر حیدری لیکن بزرگ تھے، عالم تھے بڑے۔ مرغی جو باہر سے آتی ہے نہ کھائیں۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، ولک الحمد پڑھو تو جائز ہے، لک الحمد پڑھو تو جائز ہے، اللہم ربنا ولک الحمد پڑھو تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ مدینہ شریف آتے ہوئے بیوی یا بہن جو زندہ ہے ان کے لیے کوئی عمرہ نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ ایک عورت ہے ہماری پہچان کی، اس کا خاندان جو ہے وہ قادیانی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پیسے دیے کہ حرم قرآن رکھ دیں، بالکل رکھ دیں، اچھی بات ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ میلاد کیوں نہیں منانا چاہیے؟ کیونکہ حضور نے نہیں منایا جناب، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی نے نہیں منایا جناب، حسن حسین نے نہیں منایا جناب، تم ان سے کچھ زیادہ خوبصورت آدمی ہو۔ اور جب انہوں نے نہیں منایا تو جو منائے گا بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
کہتے جی یہ عربی لوگ جو ہیں فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، تمہیں غلط فہمی ہے، ان کا ہر آدمی دعا کرتا ہے، تمہاری طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ساتھ بیٹھو سنو، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ۔ بیت اللہ کا چومنا ناجائز ہے، حجر اسود کو چومنا جائز ہے۔ اگر آدمی کسی استاد کا یا بزرگ کا ہاتھ چومے کوئی حرج نہیں،